امریکہ ایران جنگ بندی کے بعد پاکستان دنیا کی توجہ کا مرکز۔ پاکستان کی میزبانی میں ایران اور امریکہ کے مذاکرات آج اور کل اسلام آباد میں ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق وفود کی سطح پر مذاکرات آج اور اہم مرکزی مرحلہ کل ہوگا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، امریکی مذاکرات کار اسٹیو وٹکاف اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر پاکستان آ رہے ہیں۔ ایران کی نمائندگی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور انائی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالیباف کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مذاکرات کے مقام کا دورہ کیا، سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی ناظم الامور نٹلی بیکر کی ملاقات۔ محسن نقوی نے کہا، امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکاف اور کشنر پاکستان کے خصوصی مہمان ہوں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ بند کمروں میں حساس بات چیت ہوگی، ڈیل وہی کریں گے جو امریکہ کے بہترین مفاد میں ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات۔ خطے میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم آفس کے اعلامیے کے مطابق ملاقات میں پاکستان کی جانب سے فریقین کے درمیان کشیدگی کم کرنے میں پیش رفت کا جائزہ لیا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے کشیدگی میں حالیہ کمی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ تمام فریقین پر جنگ بندی برقرار رکھنے اور تحمل کا مظاہرہ جاری رکھنے پر زور دیا۔ ملاقات میں پاکستان کی جانب سے خطے میں پائیدار امن کے لیے ثالثی کردار جاری رکھنے کا عزم دہرایا گیا۔ ایران اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات میں فعال طور پر شرکت کرے گا، تاہم امریکہ کی دھوکہ دہی والی فطرت کے سبب گہرے شکوک و شبہات باقی رہیں گے۔ ایران کے نائب صدر محمد رضا عارف کا اہم بیان۔ امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت روکنے کے لیے عبوری جنگ بندی ممکن بنانے پر پاکستان کی کاوشوں کی ستائش۔ محمد رضا عارف نے کہا، ایران اسلام آباد مذاکرات میں پوری اتھارٹی کے ساتھ شریک ہوگا اور ان مذاکرات کا ہدف اپنی فوجی کامیابیوں کو سفارتی طور پر مزید تقویت دینا ہوگا۔ نائب صدر نے کہا، جنگ کہ ان 40 دنوں میں ایران نے نہ صرف دشمن کے تخمینے کو غلط ثابت کیا بلکہ قوم کے عزم نے نئے افق کھولے۔ یہ جنگ نہ صرف فوجی فتح ہے بلکہ اسٹریٹجک حکمت عملیوں میں علاقائی اور عالمی تبدیلیوں کے لیے فیصلہ کن موڑ ہے۔ بولے، قوم کے عزم نے دشمن کو سیاسی اور سیکیورٹی محاذوں پر تاریخی شکست دی۔ نائب صدر محمد رضا عارف نے ایرانی عوام کے مظاہروں کو سافٹ پاور قرار دی۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی نے کہا ہے کہ ایران جنگ نہیں چاہتا لیکن اپنے حقوق سے دستبردار بھی نہیں ہوگا۔ ایران تمام مزاحمتی محاذوں کو متحد وجود کے طور پر دیکھتا ہے۔ ایران اپنے شہید سپریم لیڈر اور اپنے شہداء کا بدلہ لینے کے لیے پرعزم ہے۔ شہید سپریم لیڈر علی خامنائی کے چہلم پر بیان میں مجتبیٰ خامنائی نے کہا، آبنائے ہرموز کے انتظام کو نئے مرحلے میں لے کر جائیں گے۔ ایران کے جنوبی پڑوسیوں کو پیغام میں کہا، شیطان کے جھوٹے وعدوں سے بچیں، ہم ابھی بھی جنوبی پڑوسیوں سے مناسب رد عمل کا انتظار کر رہے ہیں۔ دشمن کے ساتھ بات چیت کے باوجود ایرانی عوام کو سڑکوں پر موجود رہنا چاہیے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ لبنان میں اسرائیلی حملے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی ہیں، یہ دھوکہ دہی اور ممکنہ معاہدوں سے وابستگی کی کمی کی خطرناک علامت ہے۔ ایرانی صدر کی شہید آیت اللہ علی خامنائی کے چہلم جلوس میں شرکت۔ کہا، لبنان پر حملے جنگ بندی مذاکرات کو بے معنی بنا دیں گے۔ ایران لبنانی عوام کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ترک صدر ایردوان کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فون پر گفتگو۔ ترک صدر نے کہا، پاکستان میں ہونے والے امریکہ ایران مذاکرات کو پائیدار امن کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ مذاکرات کو دیر پا امن کے حصول کے لیے انتہائی حد تک استعمال کیا جانا چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ امن معاہدے کے لیے بہت پر امید ہیں۔ اسرائیل لبنان پر حملے کم کر رہا ہے۔ ایرانی رہنما بہت حد تک معقول ہیں، اگر انہوں نے معاہدہ نہ کیا تو بہت تکلیف دہ ہوگا۔ امریکی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا، اسرائیلی وزیر اعظم نے گزشتہ روز فون پر گفتگو میں لبنان پر حملوں میں کمی پر رضامندی ظاہر کی۔ سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں امریکی صدر نے کہا کہ ایسی اطلاعات ہیں کہ ایران آبنائے ہرموز سے گزرنے والے ٹینکر سے فیس لے رہا ہے، اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو اب روک دیں۔ وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے، آگ کو فوری طور پر بجھایا جائے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالیباف نے نام لیے بغیر امریکہ کو خبردار کر دیا۔ کہا، لبنان سمیت تمام مزاحمتی محاذ جنگ بندی کا حصہ ہونا 10 نکاتی تجویز کا پہلا نقطہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف لبنان کے مسئلے پر عوامی سطح پر اور واضح طور پر زور دے چکے ہیں۔ لبنان معاملے سے انکار یا پیچھے ہٹنے کی کوئی جگہ ہی نہیں۔ باقر غالیباف نے کہا کہ جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کی بھاری قیمت ہوگی۔
سخت رد عمل آئے گا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ نے انکشاف کیا کہ ایران جنگ بندی کی خلاف ورزی کا جواب دینے والا تھا، لیکن پاکستان کی مداخلت پر رکا۔ لبنان کے وزیر اعظم نے لبنان پر حملوں کو فوری ختم کرنے کے لیے پاکستان سے تعاون طلب کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور لبنان کے وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لبنان کے خلاف اسرائیل کی جاری جارحیت کی شدید مذمت کی۔ لبنان میں ہزاروں قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار کیا۔ کہا پاکستان علاقائی امن کے لیے مخلصانہ کوششوں میں مصروف ہے۔ اسی جذبے کے تحت ایران اور امریکہ کے درمیان امن مذاکرات کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ لبنانی وزیر اعظم نے وزیر اعظم شہباز شریف کی امن کی کوششوں پر شکریہ ادا کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ کو ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ٹیلی فون کیا۔ بات چیت میں دو طرفہ تعلقات اور خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے کشیدگی کم کرنے اور استحکام کے اقدامات پر زور دیا۔ ایک بیان میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا، نیتن یاہو جیل جانے سے بچنے کے لیے سیز فائر کی مزاحمت کر رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے عالمی رہنماؤں سے رابطے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کے ساتھ 24 گھنٹوں میں دوسری بار گفتگو۔ دیرپا امن کے لیے سفارتی رابطے آگے بڑھانے پر اتفاق۔ دفتر خارجہ کے مطابق علاقائی صورتحال پر گفتگو اور لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر اظہار تشویش کیا۔ اسحاق ڈار نے پاکستان کی دیرپا امن کوششوں کے لیے سعودی عرب کی مسلسل حمایت کو سراہا۔ اسحاق ڈار کا کویتی ہم منصب جراح جابر الاحمد الصباح سے بھی رابطہ۔ کویتی وزیر خارجہ کا ابتدائی سیز فائر کا خیر مقدم۔ پاکستان کی کاوشوں کو سراہا، مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ نائب وزیر اعظم کی یورپی یونین کی خارجہ امور کی چیف کایا کیلس سے بھی گفتگو۔ کایا کیلس نے امن کے فروغ کے لیے پاکستان کی کوششوں میں یورپی یونین کی حمایت کا اعادہ کیا۔ برطانوی وزیر خارجہ ایوٹ کوپر نے بھی ٹیلی فونک رابطے میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ جنگ بندی میں کامیابی پر خراج تحسین پیش کیا۔ خطے میں پائیدار امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کا اظہار کیا۔ اسحاق ڈار کے آذربائیجان ازبکستان کے وزرائے خارجہ سے بھی رابطے۔ اسحاق ڈار نے خطے میں دیرپا امن کے لیے پاکستان کا عزم دہرایا۔ ایران امریکہ جنگ بندی کے بعد جمعرات ایران کی جانب سے خلیجی ملکوں کی طرف کوئی میزائل یا ڈرون فائر نہیں کیا گیا۔ ایران میں بھی امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے کوئی حملہ نہیں ہوا۔ اماراتی وزارت دفاع کی بھی تصدیق۔ کہا 9 اپریل کو کوئی میزائل، کروز میزائل یا ڈرون نہیں دیکھا گیا۔ امارات کی فضائی حدود مکمل طور پر محفوظ رہی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گزشتہ روز جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر فریقین سے جنگ بندی کا احترام کرنے کی اپیل کی تھی اور کہا تھا کہ فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں تاکہ تنازع کے پرامن حل کے لیے سفارتکاری کردار ادا کر سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امن کوششوں کی حمایت پر برطانوی وزیر اعظم سے اظہار تشکر۔ کہا پاکستان کے خطے میں قیام امن کے لیے مخلصانہ کاوشیں جاری رہیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ امیر قطر نے وزیر اعظم شہباز شریف کو پاکستان کی کامیاب سفارتی کوششوں پر مبارکباد دی۔ کہا پاکستان کی کامیاب سفارتی کوششوں سے فریقین کے درمیان مذاکرات ہونے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے قطر کی قیادت اور عوام کے ساتھ پاکستان کی یکجہتی کا اعادہ کیا۔ شہباز شریف اور بحرین کے فرمانروا شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ کے درمیان بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ بحرینی فرمانروا نے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا ٹیلی فونک رابطہ۔ اسلام آباد میں امن مذاکرات کی کامیابی کے لیے بھی نئی خواہشات کا اظہار۔ جنگ بندی اور فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانے میں ثالثی کی کوششوں پر وزیر اعظم کو مبارکباد۔ سفارتی کوششوں کی حمایت پر وزیر اعظم کا اظہار تشکر۔ دونوں رہنماؤں نے لبنان میں جاری جارحیت پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو جرمنی کے چانسلر فریڈرک مرز اور اٹلی کے وزیر اعظم جارجیا میلونی کا بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ جنگ بندی کی وزیر اعظم کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ اسرائیل کے جنوبی لبنان پر حملے۔ حزب اللہ چیف کے پرسنل سیکریٹری علی یوسف حارشی کو مارنے اور حزب اللہ کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔
بیروت کے نواحی علاقوں میں بھی رہائشی عمارتوں پر بمباری، عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ کل ہونے والے اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 303 ہو گئی۔ حزب اللہ کے جوابی وار، اسرائیلی فوج اور ٹینکس کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی قابضین کی بستیوں پر کئی راکٹ فائر کیے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے لبنان میں الجنہ علاقے کے انخلا کے حکم پر عالمی ادارہ صحت کا اظہار تشویش، کہا 2 بڑے اسپتالوں سے 450 مریضوں کی منتقلی ناممکن قرار۔ 5000 سے زائد افراد پناہ گاہوں میں موجود ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا اپنی کابینہ کو لبنان کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے کا حکم، کہا بات چیت کا مرکز حزب اللہ کو غیر مسلح کرنا، لبنان سے پرامن تعلقات قائم کرنا ہوگا۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان براہ راست بات چیت اگلے ہفتے واشنگٹن میں ہوگی۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز کی ہٹ دھرمی برقرار، کہا لبنان جنگ بندی نہیں کی جائے گی۔ اسرائیلی فوج کے لبنان میں حزب اللہ کی میزائل لانچنگ سائٹس پر حملے، اسرائیلی وزیر خزانہ نے مغربی کنارے میں نئی متنازع بستیوں کے سنگ بنیاد رکھ دیا۔ اسرائیلی وزیر خزانہ نے کہا جنگ کے اختتام پر اسرائیل اپنی حدود مزید پھیلائے گا۔ غزہ، لبنان، شام میں جنگ کے بعد سیاسی اقدامات سے سرحدوں کو وسعت دیں گے۔ برطانوی وزیر اعظم کیر سٹارمر نے کہا ہے کہ جنگ بندی کے دوران اسرائیل کا لبنان پر حملہ کرنا غلط ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کی دورہ مشرق وسطیٰ میں متحدہ عرب امارات کی آمد، اماراتی صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان سے ملاقات، سمندری راستوں کے تحفظ، توانائی سپلائی اور عالمی معیشت پر گفتگو۔ برطانوی وزیر اعظم کا متحدہ عرب امارات سے مکمل اظہار یکجہتی، برطانیہ کا عرب امارات کے دفاعی اقدامات اور سلامتی کے حق کی حمایت کا اعادہ۔ اس سے پہلے برطانوی وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے جدہ میں ملاقات کی، اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط بنانے، خطے کی سیکیورٹی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کی سلامتی استحکام مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ دورہ سعودی عرب میں برطانوی وزیر اعظم نے شاہ فہد ایئر بیس پر برطانوی فوجیوں سے بھی ملاقات کی۔ عالمی برادری کا ایران امریکہ جنگ بندی لبنان تک بڑھانے کا مطالبہ، برطانیہ اور فرانس کا لبنان کو بھی جنگ بندی معاہدے میں شامل کرنے کا مطالبہ۔ اطالوی وزیر اعظم کی جنگ بندی کی خلاف ورزی کی شدید مذمت، بیروت میں اطالوی سفارت خانے پر قومی پرچم سرنگوں کر دیا گیا۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی چیف کایا کیلس نے کہا اسرائیل کا اپنے دفاع کے حق میں اتنی بڑی تباہی کا جواز نہیں بنتا، لبنان میں اسرائیل کی کارکردگی دفاع کے دائرے میں نہیں آتی، وعدے کے تحت حزب اللہ کو بھی غیر مسلح ہونا چاہیے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا لبنان کی خود مختاری اور سلامتی کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، لبنان کے شہریوں کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جانا ضروری ہے۔ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کی اہم اور مستند خبریں سب سے پہلے پہنچانا جیو نیوز کا امتیاز۔ ایران نے سابق وزیر خارجہ ڈاکٹر کمال خرازی کی شہادت کی سرکاری سطح پر تصدیق کر دی۔ کنٹرولر جیو نیوز نسیم حیدر یہ خبر 2 اپریل کو دے چکے تھے۔ جیو نیوز ہمیشہ کی طرح اپنے ناظرین کے اعتماد پر پورا اترا، بر وقت اور مصدقہ خبریں فراہم کرنے میں سب سے آگے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے درمیان رابطہ، بلاول بھٹو زرداری نے مؤثر سفارتکاری پر وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی ٹیم کی کاوشوں کو سراہا، کہا پاکستان کی بہترین سفارتی حکمت عملی کی بدولت دنیا پر ایک عالمی جنگ کا خطرہ ٹل گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکہ ایران جنگ بندی اور اسلام آباد مذاکرات سے متعلق بلاول بھٹو کو اعتماد میں لیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو کے خلاف 2020 سے جاری کرپشن کیس کی سماعت اتوار سے دوبارہ شروع ہوگی۔ اسرائیلی حکام کے مطابق مقدمات کی سماعت جنگ کے باعث عارضی طور پر معطل کی گئی تھی، تاہم جنگ بندی کے بعد معاملات بحال ہو رہے ہیں۔ نیتنیاہو پر رشوت، فراڈ اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزامات ہیں۔ امریکی خاتون اول میلانیا ٹرمپ کی ایپسٹین سے تعلق کی تردید، کم سنوں سے جنسی تعلق کے مجرم جیفری ایپسٹین سے تعلق کی باتیں پروپیگنڈا قرار دے کر مسترد کر دی، کہا ایپسٹین کے ساتھ ان کی جعلی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی ہیں۔ ایپسٹین کی وجہ سے زیادتی کا شکار متاثرین کے لیے کانگریس میں کھلی سماعت کا مطالبہ کر دیا، بولی ہر متاثرہ خاتون کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ حلف اٹھا کر گواہی دے
اور اپنی کہانی عوام کو بتائے اور یہ گواہی کانگریس کے ریکارڈ کا ہمیشہ کے لیے حصہ بنائی جائے، کیونکہ اسی صورت سچائی سامنے آ سکے گی۔ مارچ 2026 میں پاکستان کو ترسیلات زر 3.83 ارب ڈالر موصول۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق ترسیلات میں ماہانہ بنیاد پر 16.5% اضافہ ہوا۔ سالانہ بنیاد پر ترسیلات میں 5.5% کمی ریکارڈ۔ سعودی عرب سب سے بڑا ذریعہ، 918 ملین ڈالر سے زائد ترسیلات ہوئیں۔ متحدہ عرب امارات دوسرے نمبر پر رہا، 823 ملین ڈالر سے زائد بھیجے گئے۔ برطانیہ سے 587 ملین، امریکہ سے 359 ملین ڈالر ترسیلات ہوئیں۔ یورپی یونین سے 413 ملین ڈالر، اٹلی، اسپین، جرمنی اور فرانس نمایاں رہے۔ خلیجی ممالک سے مجموعی طور پر 366 ملین ڈالر کی ترسیلات۔ شہری کیٹیگری میں دبئی سر فہرست، 591 ملین ڈالر کی ترسیلات۔ کراچی میں 9ویں اور 10ویں جماعت کے امتحانات آج سے ہوں گے۔ ناظم امتحانات کا کہنا ہے کہ تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ کمشنر آفس میں مانیٹرنگ سیل میں قائم۔ کمشنر کراچی نے امتحانی مراکز کے اطراف میں دفعہ 144 نافذ۔ امن و امان کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بورڈ سے لیٹر جاری۔ سائبر سیکیورٹی کو پرچے آؤٹ کرنے والے واٹس ایپ گروپ پر نظر رکھنے کی ہدایت۔ ناظم امتحانات کا کہنا ہے کہ کسی بھی وجہ سے پہلے دن اپنے امتحانی مراکز نہ پہنچنے والے قریبی امتحانی مرکز پر پرچہ دے سکتے ہیں۔ پنجاب کے شہریوں کو شناختی کارڈ، پاسپورٹ، ڈرائیونگ لائسنس اور دیگر ضروری کاغذات کی گمشدگی کی رپورٹ کے لیے اب پولیس اسٹیشن یا خدمت مرکز جانے کی ضرورت نہیں۔ رپورٹ اب گھر بیٹھے درج کرائی جا سکے گی۔ ایف آئی آر بھی گھر پر موصول ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب پولیس پاکستان ایپ کا افتتاح کر دیا۔ پی ایس ایل 11 میں اسلام آباد کے بولرز کی بہترین بولنگ کے سامنے لاہور قلندرز کے بیٹرز بے بس، 100 رن پر آؤٹ ہو گئے۔ اسلام آباد نے 9 وکٹ سے ہرا دیا۔ اسلام آباد نے ہدف 11ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ لیگ کے مقابلے جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو پر براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔ اور کوشل مینڈس کی سینچری، بابر اعظم کے 51 گیندوں پر 87 رنز اور عبدالصمد کی جارحانہ بیٹنگ۔ پشاور زلمی نے کراچی کنگز کو 159 رنز کے بڑے مارجن سے ہرا دیا۔ 247 رنز کے تعاقب میں کراچی کنگز کی ٹیم صرف 87 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ سفیان مقیم، ناہید رانا، افتخار احمد نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ پی ایس ایل میں آج کوئٹہ گلیڈیٹرز کا مقابلہ راولپنڈی سے ہوگا۔ ایونٹ کے میچز جیو سپر اور مائیکو سے براہ راست نشر ہو رہے ہیں۔